بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مختارات من ادب العرب الجزء الاول قسم النثر۔ سبق چل رہا ہے الخطابۃ المعجزۃ۔ حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زبردست دعوتی اصلاحی تبلیغی تقریر۔ یا معشر الانصاری، اے میرے انصاری بھائیو۔ معشر جمع معاشرہ، معشر جمع معاشرو۔ یا معشر الانصاری، اے میرے انصاری بھائیو۔ ما قالتن، یہ کیا بات ہے؟ قالہ، یہ کیا بات ہے؟ بلغتنی عنکم، جو مجھ کو پہنچی ہے تمہاری طرف سے، جس کی تفصیل شروع میں آ چکی ہے کہ حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ عطیے دیے تھے قبائل عرب کو، قریش کو، قبیلہ انصار کے اس قبیلے کو کسی وجہ سے، جس کی وجہ آگے آ رہی ہے، آپ نے نہیں دیے تو آپس میں باتیں ہونے لگیں۔ حضرت سعد بن عبادہ نے آ کر کہا، آپ نے سب کو جمع کیا اور سب کے سامنے یہ تقریر فرمائی۔ ما قالتن، یہ کیا بات ہے؟ بلغتنی، مجھ کو پہنچی ہے، عنکم، تمہاری طرف سے۔ سارے انصار جمع ہیں۔ وجدتن، وجدتن ناراضگی، وجدہ یجدو وجدتن محسوس کرنا، وجدتن ناراضگی، وجدتموہا جو تم محسوس کر رہے ہو، وجدتموہا جو تم محسوس کر رہے ہو، فی انفسکم اپنے دلوں میں۔ نفسون جمع انفس اور دوسری جمع اس کی نفوس۔ بات یہ پھر دوبارہ سمجھ لیں کہ مہاجرین و انصار بشمول تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بحیثیت انسانی دل میں کوئی بات آ جائے، پھر وہ نکل جائے صفائی پیش کرنے سے یا حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ کے کہنے سے، تو یہ ہو جاتا تھا، کیونکہ بحیثیت انسان دل میں کوئی بات آ جاتی ہے اور یہ ایمان کے بھی منافی نہیں ہے اور یہ اسلام کے بھی منافی نہیں ہے۔ دل میں کئی کھٹکے آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں جو ختم ہو جاتے ہیں، اللہ فوراً دل سے نکال دیتا ہے پکے ایمان والے کے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو تمام ایمان والوں کے سردار تھے۔ کوئی بات آئی، کھٹ دسی نکل گئی، دل میں نہیں ہوتی تھی، دل میں آئی نکل گئی، آئی اور نکل گئی۔ یہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خصوصیت تھی۔ اور حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ کے تئیں تو کوئی بات دل میں بیٹھتی ہی نہیں تھی، اگر آئی ہوا سی تو وہ گزر کر چلی گئی۔ صحابہ کرام تو حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ستاروں کے مانند، کل جہاں کے لیے ستاروں کے مانند، بلکہ حضور کریم علیہ السلام کے لیے تو صحابہ کرام معجزہ ہیں۔ لو لم یکن لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معجزۃ الا اصحابہ،
اللہ کے نبی علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ صحابہ کرام کی مبارک جماعت ہے۔ آپ کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے صحابہ کرام کی جماعت کو پیش کر دو تو آپ کی نبوت کے بہت سے معجزوں میں سے ایک بڑا معجزہ صحابہ کرام کی مبارک جماعت ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم نے خود کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی ثابت کرنے کے بہت سے معجزے ہیں۔ صحابہ کرام ایک ان میں بہت بڑا معجزہ ہیں۔ صحابہ کرام کی جماعت جیسی جماعت نہ دنیا میں حضور کریم علیہ السلام سے پہلے تھی، آپ کے سامنے تھی، نہ کوئی آئی اور نہ کوئی آئے گی قیامت تک۔ تو حضور کریم علیہ السلام نے کہا وجدتموہا فی انفسکم، پھر آپ نے ارشاد فرمایا، یہ تقریر ہے آپ کی، کس کے سامنے؟ انصار کے سامنے، یا الم آتکم، کیا میں تمہارے پاس نہیں آیا؟ یعنی مدینہ میں نے ہجرت کی، مکے سے مدینہ ہجرت کی، آپ اسی کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، الم آتکم، کیا میں تمہارے پاس نہیں آیا؟ ظلالن، اس وقت جب تم سارے کے سارے راہ راست سے ہٹے ہوئے تھے۔ ظالن جمع ظلال، ظالن کی جمع ظلال، جب تم سب راہ ہدایت سے ہٹے ہوئے تھے، سارا کا سارا مدینہ راہ ہدایت سے ہٹا ہوا تھا۔ فہداکم اللہ بی، تو اللہ نے تم کو میری وجہ سے ہدایت دی۔ بالکل سچ سچ۔ مکے کی شہرت بھی حضور کریم علیہ السلام سے ہے، مکے کی کا تقدس بھی قیامت تک حضور کریم علیہ السلام کے نفس قدسیہ سے ہے، اور مدینہ منورہ کی شہرت تو پھر ہمیشہ کے لیے مدینہ منورہ کہتے ہیں، مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، المدینۃ المنورہ، آپ کی ذات مقدسہ ہی کی وجہ سے یہ نام پڑا، ورنہ پہلے یثرب کہا کرتے تھے اس کو، یثرب۔ فہداکم اللہ بی، اللہ نے تم سب کو میری وجہ سے ہدایت دی۔ دوسری بات، وعالتاً، تم سارے کے سارے محتاج تھے۔ عائل جمع عالتن، فقیر، وعالتاً، تم سارے کے سارے محتاج تھے، غریب تھے۔ فاغناکم اللہ بی، اللہ نے تم کو میرے صدقے مال عطا فرمایا، تم کو مالدار کیا۔ فاغناکم اللہ بی، اللہ نے تم سب کو مالدار کیا میری وجہ سے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جہاں جہاں سیرت کا نور ہوگا وہاں برکتوں کا نور بھی ہوگا، جان میں برکت، مال میں برکت، کھیت میں برکت، کھلیان میں برکت، زندگی میں برکت، اولاد میں برکت، مکان میں برکت، کاروبار میں برکت۔ جہاں جہاں سنتوں کا رواج ہوگا وہاں اللہ کی طرف سے خوشحالی آئے گی، کیونکہ آپ نے خود کہا کہ تم فقیر تھے، اللہ نے تم سب کو میری وجہ سے مالدار کیا۔ تو قیامت تک یہ بات دہرائی جاتی رہے گی، جو قوم، جو برادری، جو گھر، جو فرد، جو جماعت، جو ملک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا، آپ کے کام کو آگے لے کر چلے گا، اللہ ان کو خوشحالی عطا فرمائے گا۔ وَأَعْدَاءً، تم سارے کے سارے دشمن تھے آپس میں ایک دوسرے کے، عدو جمع اعداء۔ وَأَعْدَاءً، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ فَأَلَّفَ اللَّهُ، اللہ نے جوڑ پیدا کر دیا، الف یؤلف، تألیف باب تفعیل سے، بین قلوبکم، تمہارے دلوں کے بیچ میں۔ اللہ اکبر۔ دیکھو پیارے نبی کا نور آتا ہے تو اندھیرا جاتا ہے، ہدایت کا نور آتا ہے تو اندھیرا جاتا ہے، جہاں سنت آتی ہے وہاں خوشحالی آتی ہے،
اور جہاں پیارے نبی علیہ السلام کی زندگی آتی ہے وہاں دل کی دشمنیاں جاتی ہیں۔ وَأَعْدَاءً فَأَلَّفَ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اتنا جھگڑتے تھے عرب آپس میں، قبائل، نسلوں تک وہ جنگیں چلتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک، آپ کی دعوت کے نتیجے میں دو دل، ٹوٹے ہوئے دل آپس میں دوست ہو گئے۔ وَأَعْدَاءً فَأَلَّفَ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، یہ جو باتیں کریں نا بیچ میں جب میں سمجھاؤں، غلط بات ہے، یہ سننا چاہیے میں اس لفظ سے کیا مطلب نکال رہا۔ أَلَمْ آتِكُمْ ظُلَّالًا فَهَدَاكُمُ اللَّهُ بِي وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ بِي وَأَعْدَاءً فَأَلَّفَ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ قالوا، وہ سب کے سب بولے، قالوا وہ سب کے سب بولے، اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا امن و افضل، ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ امن و افضل، جب آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا اوپر والا تو سارے کے سارے فوراً بیچ میں ہی بولے اللہ ورسولہ امن و افضل، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ ہر مسلمان مرد کو رات کو سونے سے پہلے کہنا چاہیے اللہ اور اس کے رسول کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے۔ ہر مسلمان مرد کو، عورت کو، امیر کو، غریب کو، شاہ کو، گدھا کو رات کو سونے سے پہلے ضرور دل میں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے۔ آپ نہ ہوتے تو ہم ہزاروں چوکھٹوں کے سامنے اپنی پیشانیاں رکھتے۔ یہ پیارے نبی کا احسان ہے۔ اللہ ورسولہ امن و افضل۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، اب دیکھو میں ترجمہ کرتا ہوں جب تو تم چپ ہو جاتی ہو، اس کے بعد بولتی ہو، حالانکہ اس کے بعد غور سے سننا چاہیے کہ میں اس لفظ سے کیا بتانا چاہ رہا ہوں، جبکہ بولنے کا کوئی مطلب ہی نہیں آپس میں۔ اس طرح نہیں بیٹھتی، یعنی مفہوم جو نکالنا چاہتا ہوں میں اس کو نہیں سنتی غور سے۔ ثم قال، پھر فرمایا آپ نے، الا تجیبونی، کیا تم میری بات کا جواب نہیں دیتے؟ الا تجیبونی، یا معشر الانصاری، اے قبیلہ انصار کے لوگو، قالوا، وہ سارے کے سارے بولے، بماذا نجیبک، یا رسول اللہ، اے اللہ کے لاڈلے ہم آپ کو کیا جواب دیں؟ بماذا نجیبک، ہم آپ کو کیا جواب دیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے لاڈلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ للہ ولرسولہ المن والفضل، ہم نے کہہ تو دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کا بہت احسان ہے، بہت احسان ہے، ہم آپ کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے ہیں۔ سارے قبیلہ انصار کے صحابہ کے افراد کی آنکھیں ڈبڈبائی ہوئی تھیں، ہچکیاں رو رہے تھے۔ للہ ولرسولہ المن والفضل، اللہ اور اس کے رسول کا احسان ہے، منو اور فضل ہے، آپ کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ ہر مسلمان مرد پر، عورت پر، کل کائنات پر آپ کا احسان ہے۔ ہر مسلمان کو یہ اپنا شعار بنانا چاہیے، جب بھی موقع ملے کہنا چاہیے للہ ولرسولہ المن والفضل، یہ جملہ یاد کرنا چاہیے ہر مسلمان مرد کو، عورت کو، بلکہ میں کہتا ہوں دنیا کے ہر انسان کو۔ صرف ایک ہی چوکٹ ہے جہاں امن ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، محبت ہے، پیار ہے،
وہ حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی چوکھٹ ہے۔ جوں جوں اس چوکھٹ کے قریب آئیں گے دل میں اطمینان کی لہریں اور ہوائیں پرکیف چلیں گے۔ دیکھو کتنا زبردست طریقے سے کہا۔ جب آپ نے پوچھا کہ تم جواب کیوں نہیں دے رہے، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہم کیا جواب دیں، للہ ولرسولہ المن والفضل، بس ہمارا تو ایک ہی جواب ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ہمارے اوپر احسان ہے، احسان ہے، احسان ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں۔ ہم تو آپ کے احسان کا 10 میں سے ایک حصہ بھی نہیں اتار سکتے۔ یہ ہر مسلمان کا شعار ہو، للہ ولرسولہ المن والفضل، للہ ولرسولہ المن والفضل۔ آج اس کو پھیلانے کی ضرورت ہے کہ ہر نوجوان لڑکا، ہر نوجوان لڑکی، ہر ایک کے دل میں یہ تقریر، یہ لفظ اتارا جائے کہ وہ احسان مانے، اور اس لفظ کو دوہرا میں، اللہ اور اس کے رسول کا احسان ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ ہم آپ کے احسان کو کبھی نہیں اتار سکتے۔ جب یہ دل میں بار بار آئے گا اور اس کو الفاظ کی شکل دیں گے اور اس کو زبان سے بولیں گے تو ایمان تازہ ہوگا، نماز میں چاشنی آئے گی، آپ کی سنت کو زندگی میں لانے کا جوش پیدا ہوگا۔ للہ ولرسولہ المن والفضل قال، پھر آپ نے خود ہی ارشاد فرمایا، اما واللہ، بخدا، قال، پھر آپ نے فرمایا، اما واللہ، بخدا، لو شئتم، اگر تم چاہو، لقلتم، تو کہہ سکتے ہو۔ یعنی آپ جب صحابہ کرام قبیلہ انصار نے تو صرف یہ کہا للہ ولرسولہ المن والفضل، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا، کیا کہتے؟ قال، پھر آپ نے فرمایا، اما واللہ، بخدا، لو شئتم، اگر تم چاہو، لقلتم، تو تم کہہ سکتے ہو، ان شئتم، اگر تم چاہو، لقلتم، تو تم کہہ سکتے ہو، فلا صدقتم، اور سچ کہہ سکتے، سچ کہو گے، فلا صدقتم، اور سچ کہو گے، ولا صدقتکم، اور میں تمہاری تصدیق خود کروں گا، ولا صدقتکم، اور میں تمہاری تصدیق خود کروں گا۔ لقلتم، لصدقتم، ولصدقتکم، اور میں تمہاری تصدیق خود کروں گا۔ اب یہ بات ہمیں سب کو معلوم ہونی چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا معجزہ تھے۔